اور یہ والی ٹرمنالوجی کہاں پر ابھی زندگی کے اندر اندر چل رہی ہے. بعد چو کیلے ہیں, امرود, وچے مالٹے, وچے ہے نا اور انار ونار اور بہت سی چیزیں ڈال کے تو برسی کر کے بانٹنا شروع کرو گے, پہنچے گا انہوں کچھ بھی نہیں. اور بائی دا وے تانوں بھی ماسا سواب نہیں ملیا, الٹا گناہ ملیا. پوچھو کنج اسی تے بھائی جی سواب واسطے کیتا ہے, روح نو سکون ملے, ویری گڈ. تو تہاڈے میسج بلیور دے صدقے جاواں میں, میسج والے چرچ بہندے ہو تے جاندے قبراں تے ہو تسی, میسج والے چرچ بہندے ہو تے وانڈے تسی فروٹ ہو, میسج والے چرچ بہندے ہو تے کھاندے قربانی دا گوشت ہو, میسج والے چرچ بہندے ہو تے جناب نیازاں دے کھانے کھاندے ہو, میسج والے چرچ بہندے ہو تے کہندے ہو جناب اسی آ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. لائف بھی نہ انجوائے کریے. آپ کا پادری بھی نگہبان باہر والوں کے نزدیک عزت کے لائق ہو. باہر کے لوگ یہ نہ کہتے ہوں اور ویکھیا تہاڈا پادری بدتمیز جہا کولوں لنਘ جاندا منہ چک کے, ہے ساڈے لوکاں نوں روک روک کہندا ہے ساڈے لوکاں نوں لے گیا کھچ کھچ کے. ایسے نہیں کہیں, کبھی نہیں کہیں گے. مجھے پتہ ہے انسان اپنا جج سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا انسان اپنا ہی جج ہے. کوئی جج نہ کرے, آپ ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے اسی کنے کیوں کرنی دے مالک, کیا کچھ گھول کے آئے ہیں. ہم سبھی اپنی بھرپور تعلیم میں کے قابل. ہاللویا, سبوں نے ہاللویا, سبوں نے خداوند کا نام مبارک ہو, ستائش ہو یسوع مسیح کے نام کی. آج کی صبح کے اندر میرے عزیزو آپ سب کو خداوند یسوع مسیح میں میری طرف سے سلام قبول ہو. خدا آپ سب کو برکت بخشے. اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں خاص طور پر آج کے دن کے لیے کہ خداوند نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے کلام میں سے چند باتوں کو پڑھتے, سنتے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تلاش کر پاتے کہ ہم اس کلام اقدس کے اندر آج کے دن کے اندر کہاں پر موجود ہیں. ہمیں ان باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جو کتاب مقدس ہے یہ دو خاص ہستیوں کے متعلق بات کرتی ہے. آمین. اور وہ دو خاص ہستیاں دلہا اور اس کی دلہن ہے, یسوع مسیح اور اس کی کلیسیا ہے. ہاللویا. اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر کوئی چیز آتی ہے وہ مخالف مسیح ہے, اور وہ مخالف مسیح کی روح ہے اور وہ ابلیسی روح ہے, اور آپ جانتے ہیں اس ابلیسی روح نے ہر زمانے میں کام کیا ہے. ہاللویا. سو آئے ہم دیر کے بغیر خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے. ورشپ کا وہ حصہ جو ہم نے یہاں پر خداوند کے حضور میں نظر کیا ہے ہونٹوں کی قربانی کے طور پر, خداوند نے ضرور اسے سنا ہوگا اور اس کے باعث ہمارے ذہنوں اور دلوں کو تیار کیا ہوگا کہ ہم اس کلام کو نہ صرف ریسیو کریں بلکہ کنسیو کر پائیں. ہاللویا. تاکہ زندگی جو ہے وہ دنیا میں آئے. نکالیے گا میرے ساتھ, ہم چلیں گے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر, لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر, اور اس کا 11واں باب ہم نکالیں گے اور اس کی 11ویں آیت سے ہم پڑھیں گے, 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک. جی پلیز کوئی بھی بلند آواز سے خدا ان کے لوگوں کے لیے تلاوت کرے گا. پریز گاڈ. تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے, تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے, کہ جب اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے, تو اسے پتھر دے, یا مچھلی مانگے, یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے, تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے, یا انڈا مانگے, یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے. تو اس کو بچھو دے. بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, بس جب تم برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تو آسمانی باپ, تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. روح القدس سب سے اچھی چیز ہے. آمین. اچھی چیزوں کی وہ ایک سٹور ہے. آپ کے سامنے خدا ان کے حضور میں اس کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. ہاللویا. ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے, نکالیے گا میرے ساتھ پرانے عہد نامے کے اندر کتاب امثال جو کہ سلیمان کی کتاب ہے, اور سلیمان کو خداوند نے حکمت کے ذریعے یہ جو نوشتے ہیں یہ لکھوائے. ہاللویا. پڑھیں گے اس کو. ہم نکالیں گے امثال کی کتاب اس کا 6واں باب اور ورس 20 سے لے کر ہم اسے پڑھیں گے 23ویں آیت تک. جی پلیز خدا کو برکت دے. سبھی دھیان سے سنیے گا اسے. گاڈ بلیس یو. جی. اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا, اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا, اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ, اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ. ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ, ان کو اپنے دل پر
باندھے رکھ دل پر باندھے رکھ جی اور اپنے گلے کا توق بنا لے اور اپنے گلے کا تعویذ توق لاکٹ بنا لے جی یہ چلتے وقت تیری راہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کریں گی. یہ چلتے وقت تیری راہبری یہ چلتے وقت تیری راہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی سوتے وقت میں اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی. یہ کیا ہے؟ کیا باتیں کرے گی؟ کون باتیں کرے گی؟ ان کی تعلیم اپنے باپ کی تعلیم جی پڑھیے. کیونکہ فرمان چراغ ہے کیونکہ فرمان یعنی حکم باپ کی طرف سے جو آتا ہے وہ چراغ ہے اور تعلیم نور اور اس کی باتیں اس کی تعلیم کیا ہے؟ نور ہے. آمین. تربیت کی ملامت ہاں جی. حیات کی راہ ہے اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے حیات کی راہ ہے یعنی تربیت کے لیے کسی کو ملامت کرنا ڈانٹ ڈپٹ کرنا کیا ہے؟ حیات کی راہ ہے زندگی کی راہ ہے. آمین. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت لے کر آئے خوشی لے کر آئے تربیت لے کر آئے اور اگر کہیں پر ہم میں کوئی غلطی ہے تو ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کلام ہم پہ الزام لگا رہا ہے اور اس الزام کو ہم جو ہے وہ کنفیس کریں قبول کریں اور آج یہاں سے سینکٹیفائی ہو کر اس کلام کے ذریعہ سے اپنے گھروں کو جائیں. ہاللویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. عزیزو بیٹھیے تشریف رکھیے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل. آپ بولے ہاللویا. آج کے دن کی نوعیت سے میں عام طور پر ہر دن خداوند کے حضور میں خاص ہی مانتا ہوں. میں کہتا ہوں جو دن خداوند کے حضور میں ہو جاتا ہے وہ سبھی آنے والے یا گزرے ہوئے دنوں سے اچھا ہی ہوتا ہے. آمین. کیونکہ نبی بیان کرتا ہے کہ تیرے گھر میں ایک دن 1000 برس کے برابر ہے. اور اگر ہم نے اس کے گھر میں اس کا دربان ہو کر کے آمین یعنی اس کا خدمت گزار ہو کر کے بیٹیاں یا بیٹوں نے ایک دن بھی گزارا تو بائبل کی روح کے اندر ایک حوالے سے اگر دیکھیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ 1000 دنوں کے برابر کی اہمیت ہے. لیکن وہ دن دل سے اگر گزارا جائے تو ہاللویا. کسی سمجھدار بندے نے بڑی پیاری بات کی ہے. اس نے کہا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر. آپ کو پتہ ہے جو دماغ سے نکلتی ہے بات اس میں سائنس ہوتی ہے اس میں چالاکی ہوتی ہے اس میں پولیٹکس ہوتی ہے. آمین. اس میں چھل ہو سکتا ہے فریبی ہو سکتی ہے. آمین. لیکن جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے کیونکہ وہ سیدھی نکلتی ہے. چاہے وہ بری نکلے تو سیدھی نکلے گی اچھی نکلے گی تو سیدھی نکلے گی. آمین. آپ کو پتہ ہے دل اور دماغ کی ایک حوالے سے بہت بڑی جنگ ہے. دل کچھ اور کہتا ہے اور دماغ کچھ اور کہتا ہے. دماغ لاجک مانگتا ہے اور دل کہتا ہے نہیں دنیا جو بھی مرضی کہے میرا دل کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا. بات سمجھے ہیں تو بولو آمین. گاڈ بلیس یو. سب بولے خداوند کا نام مبارک ہو. خداوند کا نام مبارک ہو. پریز بی دی نیم آف لارڈ جیسس کرائسٹ. خداوند کا نام مبارک ہو. پریز لارڈ. ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال ملتا رہے. میرے عزیزو آج کا ہمارا موضوع آج کے دن کے حوالے سے آج پوری دنیا کے اندر فادرز ڈے کے نام سے ایک دن منایا جا رہا ہے. آمین. کسی کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے عام طور پر میں یہ جو دنیا داری میں دن ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں ان کو اس طرح سے اس لیول پہ جا کے نہیں ڈسکس کرتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا نے بس دل کو ایک سمجھانے کے لیے کہ ایک دن ہم بھی ذرا محبت کا اظہار کر لیا کریں ماں باپ کے ساتھ. کیوں جی؟ اتنا سا تو ماں باپ کا حق بنتا ہی ہے کہ ایک دن اسے دیا جائے. کیوں جی؟ تو یہ دوسرے لفظوں میں ہمیں لگتا ہے واہ 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 یہ ماں باپ کا دن ہے باپ کا دن ہے ایکچولی میں فادرز ڈے. اور میرے خیال سے مدر ڈے گزر گیا ہے شاید پچھلے دنوں میں. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں خدا نے ہمیں جب ٹریٹ کیا ہے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے تو ماں اور باپ دونوں کے طور پر کیا. یک مشت ایک ہی ٹائم پر وہ ہماری ماں بھی ہے اور ہمارا
बाप भी होकर आया है। आमीन। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक दिन माँ के लिए रख लिया और एक दिन, जबकि बात पाक कलाम में जब शरह दी गई तो बड़ी जबरदस्त एक दर्जा बंदी की बात की गई। उसमें कहा गया तू अपनी माँ और अपने बाप की और अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना, सो तेरा क्या होगा, जमीन पर उम्र दराज होगी और तेरा भला होगा। आमीन। यानी खुदा ने जब माँ और बाप को ऐसे मियाँ और बीवी इकट्ठा किया तो उनको एक बदन के तौर पर मुत्तहिद यूनाइटेड वन बनाया। मेरी बात को समझिए आप। आमीन। बेशक वो दो बदन थे लेकिन खुदा ने उन्हें एक ही कहा है। हालेलुया। समझे इन बातों को समझें। इसलिए फर्क नहीं डालना, एक जैसी इज्जत करनी है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा जो तुम्हें दिया गया है मेरे आने तक उसे थामे रख, और फिर कहा कि जो कुछ तेरे पास है अगर तू उसे नहीं मानता तो जो तुझे नजर नहीं आता उसे क्यों कर मानेगा। खुदा क्या इंसान को नजर आता है? नजर आता है क्या? नहीं आता, लेकिन वो अपनी कुदरत के बायस नजर आता है। यीशु मसीह से पूछा गया, फिलिप्पुस ने कहा है खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां को जाता है, फिर राह कैसे जाने। यूहन्ना 14 बाब। और फिर उसने कहा ऐ खुदावंद हमें बाप को दिखा, हमारे लिए यही बहुत है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा ऐ फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तेरे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता। इसका मतलब समझते हैं, इसमें आज के दिन के हवाले से बहुत बड़ा रेवलेशन पड़ा होगा। हमारे घरों में हमारे वालिदैन हैं, हमारा बाप हो सकता है, वालिद हो सकते हैं, वालिद मोहतरम हो सकते हैं, बाप हो सकता है और माँ भी हो सकती हैं। आमीन। वो रहते हैं हमारे साथ हैं लेकिन हमारी एक दूसरे से जान पहचान शायद नहीं है। हम ज़हनी एतबार से और दिल के हिसाब से बड़े दूर हैं एक दूसरे से। और ये किया किसने? ये इब्लीस ने थोड़ा सा रखना पात्र बीच में जगह बनाई। आमीन। क्या आप जानते हैं जब पहला गुनाह हुआ जमीन पर, आमीन, आसमान का नहीं कह रहा, जमीन का कह रहा, जमीन पर जब पहला गुनाह हुआ तो उसमें आदम और हवा का उतना कसूर नहीं था, ना ही सांप का उतना कसूर था जितना इब्लीस का कसूर था। क्या समझे? जब खानदान बर्बाद होते हैं वहां पर अदन में आदम और हवा का खानदान बर्बाद हुआ क्योंकि उन्होंने कहीं पर बाप की बात को रद्द कर दिया। और मैं कहूंगा कि उन्होंने अपनी मां भी, यानी कि बाप जो कि 70 माओं से बढ़कर प्यार उनसे करता था, ठंडे वक्त में उनसे बातें करता था, दुनिया की हर चीज प्रोवाइड की थी उन्हें, और उनकी वो जो टेरिटरी थी, उनकी जो हदूद थी अदन के अंदर, वो किसी जन्नत से कम नहीं थी। आमीन। उनको इख्तियार दिया हुआ था और ये सारा कुछ था, लेकिन एक ऑर्डर भी वालिद ने किया हुआ था, बाप ने और मामा ने एक ऑर्डर किया था। क्या ऑर्डर किया हुआ था? सब कुछ खाना बेटा, दुनिया की सारी खुशियां हासिल करना बेटा, बेटी दुनिया में हर जगह पर जाना, जो तुम्हें अच्छा लगे करना, लेकिन ये काम नहीं करना बेटा तूने। हालेलुया। क्या किया बेटी ने और बेटे ने? क्या किया? क्या फॉलो किया पापा को? गॉड पापा को फॉलो किया? खुदा बाप को फॉलो किया? नहीं किया। ये वो पहला मरहला था एक औरत के लिए और फिर उसके हस्बैंड यानी खुदा के बेटे के लिए। ये वो मरहला था जब उनके खून के अंदर बर्बादी ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। ये वो लम्हा था जब बीमारियों ने कहा अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये वो लम्हा था जब गुनाह ने, लालच ने, हरामकारी, नफसानी ख्वाहिशों ने और जिनाकारियों ने और बुरे ख्यालात और दिल की ख्वाहिशों ने और हिरस ने और लालच ने और तमा ने, इन सारी जगहों ने अपने सर उठाए और उन्होंने कहा आदम में घुस जाओ, हवा में घुस जाओ और इनकी औलाद में घुस जाओ। आज पैदा होने वाला हर बच्चा आदम और हवा के उस काम के बायस, आमीन, एक सृष्टि लेकर पैदा होता है, एक नेचर लेकर पैदा होता है, एक जबिल्लत लेकर पैदा होता है। हालेलुया। और ऐसी जबिल्लत, नेचर कभी खत्म नहीं होती, वक्त के साथ बढ़ती ही चली जाती है। आप लाख बच्चों को समझाएं, बच्चे हैं कि आपकी मानने को तैयार नहीं होते, आपके सामने नहीं तो आपके पीछे कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो आपको और खुदा को पसंद नहीं होगा। हालेलुया। सबों ने खुदावंद का नाम मुबारक हो, खुदावंद का नाम मुबारक हो। प्रेज
लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। मेरे अजीजों, दिनों को मनाने से सब हम अपने दिल को खुश कर सकते हैं, जहन को इत्मीनान दे सकते हैं। आमीन। थोड़ी सी क्लैपिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी मोमबत्तियां और एक केक भी काट सकते हैं। और मैं एक और बात आपको बताता चलूं, हर चीज का अलफ बे है, हरूफ तहज्जी का आगाज है। आमीन। जब आगाज आप सही नहीं करेंगे तो अंजाम कभी भी ठीक नहीं होगा। हमारा आगाज क्या है? हमारा आगाज क्या है? हम किसके अंदर थे? हम आदम में आने से पहले किसके अंदर थे? खुदा के अंदर। तो क्या खुदा आसमान पर खून और गोश्त में से बना हुआ था? नहीं। क्या था? खुदा रूह था। और फिर चलते हैं आगे, खुदा की 3 बिलखसूस फंडामेंटल खूबियां, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके किरदार। सबसे पहला खुदा रूह है, उसके बाद खुदा कलाम है, उसके बाद खुदा नूर है। ये तीनों यकजा होकर भी, आमीन, खून और गोश्त नहीं थे, बदन नहीं थे। आमीन। लेकिन ये जिसको खुदा कहा जाता था, उस खुदा में से आवाज आती थी, हालेलुया, यानी कि कलाम। उस खुदा में से लाइट यानी रोशनी यानी तजल्ली, ग्लोरीफाई जिसे हम कहते हैं, तजल्ली, जलाल, आमीन, रोशनी निकलती थी। इसलिए खुदा नूर भी था, हालेलुया। और ये नूर और ये आवाज वाला खुदा रूह भी था, स्पिरिट भी था, हालेलुया। लेकिन इसका कोई बदन नहीं था। आवाज आती थी, रोशनी आती थी, रूह थी। खुदा रूह की हालत में कहां पर जुम्बश कर रहा था? पानियों की सतह पर। वहीं पर चलते, मैं लेकर चलता हूं। मेरे अजीजों, फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने सोचा, क्या सोचा? मैं अपने लिए एक बदन बनाऊंगा। और फिर खुदा ने आसमान पर एक बदन बनाया। वो बदन गोश्त और खून का नहीं था, लेकिन वो बदन था, आमीन। और उसको हम कहते हैं जलाली बदन, आमीन। आसमान पर यीशु ने इसका इजहार भी किया, बाप मुझको उसी तरह अपने में अपने साथ जलाली कर ले। कहा था कि नहीं? आमीन। कहा था? आमीन। क्या कहा था? ऐ बाप मुझे उसी तरह अपने साथ जलाली कर ले, जैसे मैं आगाज में, इब्तिदा में ही तेरे साथ जलाली था। आमीन। कहां पर जलाली था? रोमियो का खत पढ़िए, लिखा है तमाम चीजें उसी में और उसी के लिए बनाई गई, हुकूमतें हो या रियासतें, जाहिर की हो या पोशीदा, सब उसी के लिए और उसी में बनाई गई और उसी के लिए बनाई गई। किसके लिए बनाई गई? किस में बनाई गई? किस में का मतलब समझते हैं? वो जो कलाम, वो जो रूह, वो जो नूर था, उसने अपने लिए एक बदन बनाया जिसको जलाली बदन कहते हैं, और उसमें आकर खुद रहा और उसमें रहकर उसने पूरी कायनात को बनाया। उस बदन में रहकर पूरी कायनात को बनाया उसने। अदन में बाग, पेड़, सारा कुछ, और आदम और हवा, इन सबको उसने क्या किया? बनाया। किसके लिए बनाया? बनाया किसके लिए? हालेलुया, गुड, वेरी गुड। यीशु मसीह के लिए बनाया। इस जहान पर बादशाह कौन होगा? खुदावंद यीशु मसीह पूरी कायनात का बादशाह होगा। हमारी जिंदगियों में आज भी हम मानते हैं वो हमारी जिंदगियों में बादशाही कर रहा है। हालेलुया। सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो। तो क्या है मेरे अजीजों, समझे इन बातों को, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। बात बड़ी खास है। ये सारा कुछ क्या था? ये सारी चीज एक बदन में आई जो कि आसमान पर था। वो जलाली बदन था और वो अपने टाइम पर जमीन पर आता, याकूब के साथ कुश्ती लड़ता। वो अपने टाइम पर जमीन पर आता और अब्राहम के पास आता, 2 शख्सों के साथ, 2 फरिश्तों के साथ। आमीन। वो अपने इस बदन में आता और झाड़ी में जाहिर होता। वो अपने इस बदन में आता और आकर के नविश्ता दीवार लिखना शुरू कर देता। पता है नबूकदनजर के टाइम पर जब वो खुदावंद के घर को लूट कर लेकर गए और खुदा के मुकद्दस ज़रूफ जो के बर्तन थे उनमें शराब नोशी की हरमों के साथ, और हरमें यानी कि उसकी बीवियां और उसकी हरमें। आमीन। और खुदावंद को ये अच्छा नहीं लगा। खुदावंद ने उससे बात कोई नहीं की। खुदावंद ने सामने उसके महल की अंदर की दीवार थी, वहां पर कुछ उसे हाथ नजर आया और खुदावंद ने चाहा कैसे नजर आए? इंसानी हाथ। वो लिख रहा है, क्या लिख रहा था वो उसके ऊपर? मैंने तकीलो फरसीन, तू तोला गया और तोल में तू वजन में कम निकला। मेरी बात समझ गए हैं? तुझे मैंने मैयर किया और वजन में कम निकला है।
आमीन। बस अब तेरी मुमलिकत का हिसाब मैंने कर दिया, तेरी कौम का हिसाब, तेरे मुल्क का हिसाब, तेरी बादशाहत का मैंने हिसाब किताब कर दिया। समझे बात को कि नहीं समझे? और जब उसे ये नजर आया तो वो परेशान हो गया, टेंशन में पड़ गया। मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि खुदा ने कहाँ कुछ सोचा, और सोचा क्या? सिर्फ ये नहीं सोचा मैं अपने लिए एक बदन बनाऊंगा, ये भी सोचा कि वहां पर आदम भी होगा, फिर ये भी सोचा कि आदम में पूरी नस्ल होगी, हाबुल सेत भी होंगे। आमीन। फिर उसने ये भी सोचा कि वहां पर मैं हयात के दरख्त के तौर पर हूंगा, साथ में क्या होगा? नेकी और बदी की पहचान का साइंस वाला दरख्त भी होगा। आमीन। फिर उसने बहुत कुछ सोचा, और फिर उसने हमें भी आने वाले तमाम वक्तों के बारे में सोचा। और कहां पर सोचा? यहां पर। हम उस वक्त कहीं ना कहीं यहां पर थे, खुदा के यहां पर। हम द स्पिरिचुअल जीन ऑफ गॉड हैं, हम खुदावंद का रूहानी बीज हैं। कहां पर होता है रूहानी बीज? यहां पर होता है। खुदा की सोच में थे हम। आदम खुदा की सोच में अगर था तो वो खुदा से था, खुदा का बेटा था। तो हम यूहन्ना की इंजील में क्या पढ़ते हैं? पहले चैप्टर के अंदर, जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बेटे होने का हक बख्शा, यानी वो जो उसके नाम पर ईमान लाए। वो ना इंसान के इरादा से, ना ही खून से, ना ही इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। खुदा से पैदा होने का प्रोसेस एक अलग है, और आदम की नस्ल से पैदा होने का प्रोसेस एक अलग है। आदम ने जब तक गुनाह न किया था वो खुदा से ही पैदा होने का असली हकदार था, लेकिन जब गुनाह किया तो उसकी नस्ल को दोबारा खुदा से पैदा होने की जरूरत पड़ी, जो कि हम सब हैं। आमीन। और जैसे वो खुदा के जहन में था, हम भी खुदा के जहन में कहीं थे। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। क्या आपको इन बातों से खुशी नहीं हासिल होती? क्या आपको नहीं ऐसा लगता कि ये आपके मुतालिक बात है, और आपका शजरा नसब बताया जा रहा है कि आप किस शजरा से आ रहे हैं? हालेलुया। आपको खुशी से भर जाना चाहिए, कम से कम मैं तो बहुत खुश होता हूँ इस बात से। आमीन। तो आपको भी इससे बहुत खुश होना चाहिए कि आप कहीं पर खुदा के जहन के अंदर थे, आप प्लान के अंदर थे। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि हम खुदा के नजात के साल्वेशन के प्रोग्राम के अंदर थे, वरना हमें वो नजात के प्रोग्राम में ना रखता तो फिर एक ही वजह रह जानी थी, और वो क्या रह जानी थी? हम जो हलाकत के फर्जंद हैं, जो गजब के लिए बर्तन बनाए गए हैं, जो कि काइन की नस्ल है, हम वहां पर होने थे। और क्या होना था? आमीन। दो ही चीजें हैं, या सफेद होता है या काला होता है, या अंधेरा होता है या रोशनी होती है, या मशरिक होता है या मगरिब होता है। क्या ख्याल है? या सच होता है या झूठ होता है, या कलाम होता है या धोखा होता है, या खुदा होता है या शैतान होता है, या यहूदा होता है या यस्सु होता है। आमीन। बात समझे हैं तो बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो कोई बीच का रास्ता नहीं होता, कोई आधा सर्द आधा गर्म नहीं होता। आमीन। या तो गर्म होता है या फिर सर्द होता है। खुदावंद ने बीच का छल नहीं रखा। छल मतलब समझते हैं, फरेबी नहीं रखी कि इधर भी और उधर भी नहीं, ऐसा। हालेलुया। क्या आप अपने किसी ऐसे बेटे या बेटी को पसंद करेंगे जो आपसे दोगली बात करता हो? दोगली बात का मतलब यह है कि आपको दो बातों में फंसा कर रखता हो। आपको समझना है, पापा जी मैं पास हाँ, नाल ही दसे पापा जी गल करनी तुहाडे नाल कि असल च मैं फेल हाँ। क्यों जी? कहेगा पुत्र फेल ही से मैनू दस देना, हुण तो मिठाई भी वंड आया मैं। समझ आई गल दी सर? गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। ये समझ भी बेसिकली खुदा का रूह दे रहा। कोई इंसान किसी को समझ नहीं दे सकता। हालेलुया। और इस समझ के लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा किया करें। सच्ची बात है। बहुत से लोगों को ये बातें पिछले दिनों में हम क्या पढ़ रहे थे, बहुत से लोगों की आरजू थी कि जो तुम देखते हो वो भी देखते, जो तुम सुनते हो वो सुनते, पर ना सुन सके ना देख सके। आमीन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि क्या कर रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा कौन कर रहा है। आमीन। आज आप लोगों से पूछते हैं असली क्यों कित्थों मिलेगा, हर कीमत पे लेंगे। आज आप पूछते हैं असली टीचर कित्थों मिलेगा, हर कीमत पे बच्चा वहां पर दाखिल कराएंगे। आज आप पूछते हैं असली जो है वो दूध शूध कहां से मिलेगा, हम वहां पर जाकर ले आया करेंगे यार। कहते हैं कि नहीं?
ایڈے سیانے ہیں اسی، ہے نا، بہت ہائی پوٹینسی لیول کے سیانے ہیں. اچھائی جو دنیا میں گم اپنی مرضی کی ہے وہ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں. یہاں پر سب چلتا والی بات نہیں ہے. یہاں پر تو سب سے زیادہ آپ نے پیورٹی کی طرف جانا ہے، خالص معاملے کی طرف جانا ہے. آمین. جس تعلیم میں، جس معاملے میں چھل نہ ہو. ہاللویا. ہم وہیں پہ چلتے ہیں. میں نے آج کا آپ کو ٹاپک نہیں بتایا. باپ کی عزت، باپ کی عزت. تو یہاں پر ہم نے 2 حوالے پڑھے، بڑی پیاری بات پڑھی. یہاں پر سلیمان بھی ماں اور باپ کے متعلق بات کر رہے ہیں، کہہ رہے اپنے باپ کی تربیت کو جو ہے وہ اپنے گلے کا توق بنا لے. آمین. لاکٹ بنا لے. پتہ نا لوگ کی لاکٹ پان دینے، کچھ بریسلٹ پان دینے، کچھ کڑے وغیرہ پان دینے، کچھ رنگز وغیرہ پان دینے. اور پتہ کی کہندے نے، یہ مجھے میرے اس نے دیا ہے، فرینڈز نے دیا ہے، اس دوست نے دیا ہے، اس بہن نے دیا ہے، اس بھائی نے دیا ہے. کچھ بھی ہو جائے، جو مرضی پادری کو، وہ نہیں اتاریں گے ہم. بھائی دیا ہے، بس بات ختم. بات کو سمجھے. تو وہ لاکٹ بھی کہہ رہا ہے کلام میں، کہہ رہا ہے کون کس کا لاکٹ بناؤ. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری لکھ کے تو بچ پار کے نا تویز دے گلے چ پا کے، یہ بھی نہیں مطلب. سمجھو میری گل. جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں لیفٹ رائٹ کے، پتہ نہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جی اے پھوکا مارو 4 ایسے پھوکا مارو، پڑھ دیتا ہے، چلو انہوں لپیٹو، چمڑے لپیٹو، گلے چ پا لو، ہے نا. جی تانوں پسند نہ آئے تو کسی کا گھر سٹ دو، ہوئے گا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں خود تویز سٹ دیتے اور تاڈا بھلا ہو. یہ ہوئی بہت ہے وہ واسطے، وہ اسے ہی کام چ ماردا رہے گا. اے سٹ دیتا ہے اس ماری تو سارا کچھ میرے ہو رہا ہے. اچھا جدھر سے تو چل رہے ہیں او دا کوئی اثر نہیں تیرے تے ہوا. اے ایک چھوٹے جہا ہو گیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. میں یہ مانتا ہوں کہ برائی کی طاقتیں ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ گھبرانا نہیں ہے، تمہارے ساتھ وہ ہے جو اس سے بڑا ہے جو دنیا میں. تمہارے ساتھ وہ ہے، سمجھا میری گل؟ خدا نے کہا تمہارے ساتھ وہ ہے جو اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. دنیا میں کون ہے؟ ابلیس ہے. دنیا میں گھوم پھر رہا، دنادن پھر رہا ہے. کبھی بھائیوں میں، بہنوں میں کسی کو بھی استعمال کر لیتا ہے. کبھی زور سے، کبھی زبردستی سے، کبھی تھریٹ سے، کبھی دھمکی سے کرتا ہے کہ نہیں؟ کہتا اس سے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس سے بڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی تویز کسی نے سوٹی دیتا ہے تو یہ سوچو تہاڈے نال کون ہے. یہ مطلب ہے تسی انہوں وڈا مان لیا ہے جس نے ہے پھینکا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ سب بولے ہاللویا. تو آج ہمارا موضوع ہے باپ کی عزت، اور میں یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر علیحدہ علیحدہ بات نہیں ہے. ہمارا جو باپ ہے اصل میں وہی ہماری ماں بھی ہے. ہاللویا. یہاں چلتے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں. بہت سے ایسے یہاں پر ہوں گے لوگ کہ جن کے زمینی والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں. آمین. میں ان سے یہ کہوں گا کہ یسوع مسیح نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، میں دوہرا دیتا ہوں اس کو. یسوع مسیح سے جب فلپس نے پوچھا کہ باپ کو ہمیں دکھا، ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے، تو یسوع نے کیا کہا تھا فلپس؟ جی کیا کہا تھا؟ گاڈ بلیس یو. اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ. تو یسوع مسیح کیا تھے؟ خدا کے باپ کے کیا تھے؟ بیٹے تھے. یسوع مسیح باپ کے کیا تھے؟ اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے بیٹے کا کردار بتاتا تھا کہ وہ بیٹے کے اندر باپ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری طرف آ جاتے ہیں. اگر ہم زمین پر بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہماری بیٹیوں کے اندر کیا باپ کا کردار ہے؟ کیا کوئی بیٹی کہہ سکتی ہے کہ میری نیچر میرے پاپا کی طرح کی ہے یا میری ماما کی طرح کی؟ کیا کہہ سکتی ہے؟ کب کہے گی وہ؟ جب پاپا کی یا ماما کی بات کو فالو کرے گی، مانے گی. میں اصل میں بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو لے کر کے بات کر رہا ہوں. ہاللویا. سمجھیں ان باتوں کو، پازیٹیو لیں.
किसी समझदार बंदे ने बड़ी प्यारी बात की थी. उसने कहा कि जब आपके माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं तो कभी कभी बैठकर बड़ी गौर से अपनी बहनों को और अपने भाइयों को देखा करो. उन भाइयों में किसी में आपको आपके पापा नजर आएंगे और किसी बहन में आपको आपकी माँ नजर आ जाएगी. ये सच्ची बात. जब आप ऐसी चीजों पे ध्यान लगाते हैं तो फिर रिश्तों की कदर और अहमियत इस लेवल पे चली जाती है. वरना 200 साल की जिंदगी लेकर तो मेरे भाइयों बहनों कोई भी नहीं इस दुनिया में आया. हर किसी ने जाना है. क्या ख्याल है? लेकिन यीशु मसीह के बारे में दाऊद ने कहा था, रहेगा नाम सदा थी कर मसीह का. क्यों कहा था? पाक कलाम में लिखा हुआ है, बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे. कहा था कि नहीं? फिर क्यों उस यीशु का, मसीह का नाम ही जिंदा रहेगा? क्योंकि मसीह में कहीं पर उसकी शबीह में हमें बाप नजर आता है. आज इस फादर डे के मौका पर, हालांकि सारे दिन फादर के होते हैं और बाप के बगैर हम जीरो हैं. आमीन. बाप के बारे में कहना शुरू करूंगा तो फिर बहुत कुछ बड़े मामलात आगे बढ़ जाएंगे. और मैं ये भी कहूंगा कि अगर यहाँ पर 10 घंटे 20 घंटे बैठकर बाप की तारीफ करें तो वो भी कम है. वो भी कम है. मैं ये कहूंगा बाप वो हस्ती है जिसके बायस आप दुनिया में आए. बाप के बगैर आप आ ही नहीं सकते. बाप आपको टाइम नहीं देता तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उसने पूरे घर को अपने कंधे पे उठाया होता है. मैं उन वालिदों की बात करता हूँ जो फिक्रमंद है अपने बच्चों के लिए. मैं उन वालिदों की बात नहीं करता जो ठड़े पे बैठ के ताश टूटते हैं और हर आने जाने वाली खातून को देखते हैं और अजीब तरह के हालात बनाते हैं और चर्च जाने वालों को भी मिसालें देते हैं कि देखो साढ़े हाल आज तुसी भी 2 बारियां ला लो. या घर में बैठ के कुप्पी खोलते हैं, या घर में बैठ के फिल्म लगा लेते हैं, या घर में बैठ के कुछ हालात झगड़े वाले और परेशानी वाले करते हैं. मैं उनकी बात नहीं कर रहा. मैं उन वालिदों की बात कर रहा हूँ जो बाप की शक्ल के, आसमानी बाप की शक्ल जिसमें नजर आती है. आपको आप जानते हैं पाक कलाम में मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि वो खुदा की जात का परतो होकर दुनिया में आया. कौन? यीशु मसीह. वो खुदा की जात का नक्श होकर दुनिया में आया और खुदा के अहबाब. और कौन आया है दुनिया में उसकी जात का नक्श होकर? नक्श मतलब समझते हैं? मॉडल. उसी की तरह का, एज लाइक दैट, एज सिमिलर, बल्कि उसी की तरह का. यूहन्ना रसूल बयान करते हैं और हमने उसका ऐसा जलाल, ऐसा कैरेक्टर देखा जैसा बाप के इकलौते का कैरेक्टर होता है. आप जानते हैं बाप का जो पहला बेटा होता है उसका नाम किसके नाम पे रखा जाता है? बाइबल की रूह से बात कर रहा हूं. आजकल तो सब चलता है, आजकल तो सब चलता है, पर बाइबल के मुताबिक सब नहीं चलता. वही चलता है जो बाइबल में चलता है. आमीन. और हम किसके फॉलोअर्स हैं? क्या दुनिया के फॉलोअर्स हैं? नहीं भाई, वो तो फंस गए हैं. हम दुनिया में आके हम फंस गए हैं. और खुदा करे कि खुदावंद यीशु मसीह ढूंढ ले हमें, क्योंकि वो लगा हुआ है. आप क्या समझते हैं पहली आमद में ढूंढ रहा था? नहीं भाई, दूसरी में भी ढूंढ रहा है. और मैं आपको एक बात बताऊं तो तीसरी से पहले भी वो ढूंढ ही रहा होगा एलिया और मूसा के जरिए. ये ढूंढने का सिलसिला जब तक 1000 साल बादशाह नहीं आ जाती, ढूंढने का लगा रहेगा. मेरी बात को समझे हैं? कुछ पहले हाथ में ढूंढे, पहली टोकरी उठा के आसमान पे चला गया, लेकर गया था कि नहीं? दुआ करें उसमें कहीं इसी तरह के हालात में हम भी होते. आमीन. वो दुआएं करते थे, खुदावंद तू आने वाला है, और उन सबको लेकर के गया, पाताल में से ले गया था ना. उनकी दुआओं का जवाब दिया. फिर अभी दूसरी आमद में हम लगे हुए हैं, खुदावंद अगर तू 1 लाख लोगों को उठाता है तो उसमें हम भी हों. अगर तू 10,000 को उठाता है तो खुदावंद हम भी हों, उसमें मेहरबानी कर हम पे. हम इस काबिल नहीं है, अपनी अकल से, अपनी ताकत तवानाई से कुछ नहीं बन पाएगी हमसे. ये तेरे फजल से हो सकता है. हमें अपने बरगजीदों का हिस्सा बना, रैप्चर दे हमें, हमारे बच्चों को हमें. आमीन. और खुदावंद के फजल की नजर आप पर हो गई तो आप इस आमद के बीच में रैप्चर करेंगे जबकि हालात ऐसे बने हुए हैं. आमीन. हालेलुया. वो आपको ढूंढ लेगा, कहीं ना कहीं से निकाल लाएगा.
हालेलुया। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि यीशु मसीह बाप की जात का नक्श होकर दुनिया में आया है, बाप का कैरेक्टर लेकर आया है। क्या आप अपने बाप के बेटे और बेटियां हैं, आसमानी के हैं कि नहीं? दावा तो भरते हैं ना हम भाई, तो कहीं कैरेक्टर भी तो भाई थोड़ा बहुत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा बहुत हो जाए। उसने कहा राई के दाने बराबर कैरेक्टर है क्या? कश्ती में शागिर्दों को क्या कह रहा था वो? ऐ यस्सु हम मरे जाते हैं। उसने कहा तुम्हारा ईमान है बेतका तो कहाँ गया, कहाँ है हमारा कैरेक्टर? क्या है वैसे? फेथ इज आवर कैरेक्टर। हमारा फेथ जो है, हमारा ईमान जो है, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है, वो ही हमारा किरदार है। हमें अगर किसी ने जानना है तो हमारे ईमान से जाने। हालेलुया। यीशु को अगर किसी ने जाना तो उसके फेथ से जाना, ईमान से जाना। उसको पता था कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और वापस ले लेने का भी इख्तियार है। कोई मुझसे ये चीज छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्या वो वाली स्पिरिट है हम में? हम कहते हैं जिंदा है, स्पिरिट है हम में। क्या हम मौत और कब्र पे फतह पाएंगे? पा सकते हैं। कौन पाएंगे? यीशु ने पाई थी ना, जी उठने वालों में पहला फल। आमीन। क्योंकि वो जिंदा का बेटा था। अब्दुल अवाज जो जिंदा आसमान पर है, उसका बेटा था और उसने उसे जिंदा भी किया था कि नहीं? और वो जिंदा हो गया। अभी रैप्चर के टाइम पर क्या कहता है तसल्लीके के खत में पौलुस कहता है, जब खुदा जोरदार ललकार और फरिश्ते की आवाज और नरसिंगे के साथ उतर आएगा तो सबसे पहले वो जो मसीह में मुए हैं उसी तरह वो भी फतह पाएंगे मौत के ऊपर। जी उठेंगे कब्र और मौत पे फतह पाके। मौत का डंक कुचल देंगे। कुचला जा चुका, अगर यीशु के लिए कुचला जा चुका, यीशु ने कुछ उसको डंक को कुचल दिया तो उसके फॉलोअर्स भी उस डंक के कुचले जाने की इम्प्लीमेंटेशन में है। उन पर भी लागू होता है कि वो उस डंक के नीचे नहीं है। हालेलुया। वो कुछ टाइम के लिए हैं यहाँ पर, लेकिन यीशु मसीह की आवाज के साथ और ललकार और नरसिंगे की आवाज के साथ जी उठेंगे, यानी कि वो भी फाते हैं। जैसा यीशु फाते है, वो भी कब्र और मौत पर फाते हैं। हालेलुया। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का किरदार है ये। ईमान के बाद किरदार आया। आमीन। और इसलिए वो कहता है तुम बाप पर ईमान रखते हो, यानी खुदा पर ईमान रखते हो। 14 बाप में कहता है और मुझ पर भी क्या रखो। ये तो ऐसी बात ही हो गई कि कोई भाई अपनी फैमिली के बच्चों को, बहनों को, भाइयों को बता रहा हो कि परेशान क्यों होते हो, मैं है ना। ऐसा नहीं लगता? कुछ ऐसा लगता है कि नहीं? वैसे टेंशन नहीं लेनी। तो ये कौन सा किरदार हो गया? बाप वाला किरदार। यीशु ने हमेशा बाप का कैरेक्टर अदा किया जमीन के ऊपर। हालेलुया। उसने कहा बाप मेरे अंदर रह रहा है। कैसे रह रहा है? कैरेक्टर है मेरा, किरदार है। बाप मेरे अंदर है। वो कैसे अंदर है? क्योंकि मैं पहले ही वहां पर था। मुझे पता है बाप कैसा करता, क्या करता था, क्या नहीं करता। अब भी मुझे आता है इनसाइटली, अंदर से मुझे नजर आता है कि बाप क्या कर रहा है, और जैसा वो करता है वैसे मैं भी करता हूं। अगर आप आज अपने माँ बाप के बच्चे हैं और आपको लगता है कि हम बड़े हाई दर्जा बंदी वाले खानदान के अंदर है, एक पैरामीटर किए हुए खानदान के बेटे और बेटियां हैं, तो याद रखें इससे आगे की चीज खुदा के बेटे बेटियां होना है। आमीन। यहां पर अगर आप अपने माँ बाप के वफादार हैं, ओबीडियंट हैं, आमीन, तो खुदा के नजदीक जरूर स्पेशल वन बनेंगे आप। आमीन। लेकिन यहां पर कहीं आपके माँ और बाप मजबूर हैं आपसे, ये पॉइंट ले लें मेरा, आप आज मजबूर हैं। आप जानते हैं माँ बाप कहते हैं कि बेटे का जूता बाप को पूरा आ जाए तो फिर बेटे ना जरा कहीं पुत्र मेहरबानी तेरी मन ले साडी गल है, पता हुंदा है इत्थों अंज परां सुट देना, पर पिछड़ जा। सॉरी, मैं इत्थे थोड़ा लोकल लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब मैंने अपनी आंखों से देखा है और आज भी दुनिया में हो रहा है, और ये ज्यादा होगा क्योंकि जैसे जैसे मसीह की आमद करीब होगी, नजिस जो है वो नजिस तरीन होता चला जाएगा, नापाक नापाक तर होता चला जाएगा, और पाक जो है वो पाक तर होता चला जाएगा। आमीन। अच्छे जो हैं वो बहुत अच्छे होते चले जाएंगे, और बुरे जो हैं वो हद दर्जा बुरे होते चले जाएंगे। ये खुदा का कानून है, नियम है उसका। आमीन। तो ये ज़हन में रखना है कि दुनिया में अगर गंद हो रहा है तो ये भी खुदा का एक ऑर्डर ही है। आपने क्या करना है?
اپنے آپ کو وفادار بنانا ہے ماں باپ کا. یہ سوچ لینا ہے کہ کہیں ماں باپ آپ سے ڈر تو نہیں رہے. بیٹوں اور بیٹیوں, یہاں پر کلیسیا میں رہتے میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کہیں پر آپ کے ماں باپ آپ سے ڈر رہے ہیں, خداوند معاف نہیں کرے گا. خداوند نے ماں باپ کو اپنی تمثیل کے طور پر دنیا میں بنا کے بھیجا, آپ کے سر پر قائم کیا اسے. آپ کے ماں باپ آپ سے ڈر رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو بیٹی میری یا بیٹا میرا کیا کہہ دے گا. جیسے آپ گھر میں جو مرضی چیز پکڑ لیتے ہیں نا جا کے بازار میں, ماما جی یہ میں نے لینی ہے, پاپا جی یہ میں نے لینا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ منو کی کہے گا؟ نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا. گاڈ بلیس یو. میں تھوڑا سا فارمل ہوتا جا رہا ہوں آپ کے ساتھ ذرا زیادہ, لیکن آج کی اسپیچ ذرا تھوڑی سی ایموشنل بھی ہو سکتی ہے. آمین. اور اچھی بات ہے, ایموشنل ہونا چاہیے. انڈیا کے ایک پاسٹر ہیں بڑے زبردست, روشن میسج کے, وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ توبہ ہوتی ہی نہیں جس میں آنسو نہیں نکلتے. لوگ کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں. بھائی آپ تو ٹوٹے ہی نہیں. کیا آپ اپنے غم اپنے گناہوں پہ روئے ہیں کہ ہم نے کیا کرتوت گولے ہیں لائف میں؟ کہاں تھے ہم بندھے ہوئے کسی سنگلی کے ساتھ؟ ہمارے کام کیا تھے؟ تو میرے عزیزوں یاد رکھیں اس بات کو, وہ دن جو ایموشنز کے بغیر ہوتا ہے, جذبات کے بغیر ہوتا ہے, آمین, فیلنگز کے بغیر ہوتا ہے, احساسات کے بغیر ہوتا ہے, محسوسات کے بغیر ہوتا ہے, وہ کوئی دن ہوتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی کسی کی بات کو سنا اور فیل نہیں کیا تو کیا آپ نے سنا اس کا؟ کچھ بھی نہیں سنا. آپ کو شاید پتہ نہیں کہ جب آپ باہر جا کے تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے ماں باپ کی جان پہ بنی ہوتی ہے. جوان بچہ ہے کدھر بری سوسائٹی جناب, جوان بچہ ویسے ہی گیا کدھر, پتہ ہے نا آپ کو ہمارے علاقوں کے تو حالات بھی ایسے ہی ہیں. کچھ بھی نہ کیتا ہوئے تو پولیس چک کے لے جائے, کچھ بھی نہ کیتا ہوئے کسی منڈے دے نال کھلوتا پھڑیا جائے. سمجھ آنڈی گل دی. اور یہ میں آگے چل کے آپ کو ایک اور بیٹیوں کی بات بتاتا چلوں. سوری, یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے بیٹیوں کا اور بیٹوں کا بھی, اور بیٹیوں کا خاص طور پر. میں مثال دیتا ہوں. یعقوب کی ایک ہی بیٹی تھی, تمر. بہت اچھی تھی بیچاری, اور بیچاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا چارہ نہیں چلا بیچاری کا کوئی. اور پرابلم کہاں پر تھا؟ سوسائٹی کا پرابلم. بس بہن تھی, لاڈ پیار والی تھی, یعقوب کی بیٹی تھی, اور ہوا کیا, وہ کہیں ایسی سہیلیوں میں چلی گئی جو کہ اس کو بہت غلط جگہ پر لے گئی, جو وجہ بنی اس کے لیے بربادی کی. میں اس کے گہرے میں نہیں جانا چاہتا, میں بہت دفعہ اس بات کو بتایا ہوا میں. آمین. سکم کے راجا نے, سکم کے بادشاہ کے بیٹے نے وہاں پر معاملات خراب کیے. آمین. اور پھر آگے چل کے بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑا. ایسے حالات کے اندر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, بالخصوص بچیوں کو, بیٹیوں کو, زندگی ایک ہی بار انسان کو اس زمین پہ ملتی ہے, اور عزت بھی ایک ہی بار. یہ زندگی اور عزت پیسے سے نہیں ملتی, یہ بات میں آپ کو خاص بتاؤں گا. کروڑوں روپے آپ کے پاس ہو, اگر عزت نہیں نا آپ کی, کچھ نہیں کرے گا وہ پیسہ. قبر میں تو لے کے نہیں جا سکتے, اور دنیا میں کر لیں جو مرضی, لوگ وہی بولیں گے جو آپ میں سے نظر آ رہا ہوگا. آپ کے پیسے کو لوگ کہیں کا بھی نہیں سمجھیں گے. آمین. اس لیے زیادہ ضروری کیا ہے؟ آپ کو عزت سے جانا جائے. لکھا ہے آپ کا پادری بھی نگہبان باہر والوں کے نزدیک عزت کے لائق ہو. باہر کے لوگ یہ نہ کہتے ہوں اور ویکھے تھا پادری بدتمیز جہا کوڑوں لنگ جاتا منہ چک کے, ہے ساڈے لوکاں نوں روک کہندا ہے ساڈے لوکاں نوں لے گیا کھچ کے. ایسے نہیں کہیں گے, کبھی نہیں کہیں گے. مجھے پتہ ہے انسان اپنا جج سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا انسان اپنا ہی جج ہے. کوئی جج نہ کرے, آپ ہی ہانوں پتہ ہوندا اسی کنے کیوں کرنی دے مالک, کیا کچھ گھول کے آئے ہیں. اور اگر گھول کے آ گئے ہیں تو میں آپ کو آج اس مذبح سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ابھی بھی موقع ہے بھائی, بیٹا بیٹی, ابھی بھی موقع ہے آپ کے لیے. پنجابی کہتے ہیں نا ڈلیاں بیراں دا کچھ بھی نہیں بگڑیا. پر یہ والی ٹرمنالوجی کہاں پر ابھی زندگی کے اندر چل رہی ہے. بعد چو کیلے
हैं अमरूद विच ही माल्टे विच ही है ना और अनार वनार और बहुत सी चीज़ें डाल के तो बरसी करके बांटना शुरू करोगे, पहुंचेगा उन्हें कुछ भी नहीं। और बाय द वे तानू भी मासा स्वाब नहीं मिले, उल्टा गुनाह मिले। पूछो किंज ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਲਾइफ भी ना इंजॉय करिए। तो मैंने बताया एक काम कर लो, अच्छी तरह कर लो, फिर जो रज रुझ जाओ ना फिर आओ इस पास। ये बुरा कहा मैंने, ये अच्छा कहा है ना। एक काम अच्छी तरह से कर लो, वरना मैं आपको बताऊं अगर आप ये भी करेंगे और वो भी करेंगे तो शाम को आपके पापा को तो लोग कहेंगे कि नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ। तो बाहर वालों के नज़दीक अगर आपका पास्टर है ना नेक नाम होना चाहिए तो फिर आप जो माँ बाप हैं आप भी और आपकी औलादें भी नेक नाम होनी चाहिए बाहर वालों के नज़दीक। कि नेक नामी किसे कहते हैं हम? क्या फेमस होना नेक नामी है? यहाँ पे डाइस है, मैं जाना नहीं चाहता वहाँ पे। सोशल मीडिया आप सारे इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? वो एक बंदा है, उसका आधा सर गंजा है और पीछे बड़े बड़े बाल हैं और इतना सा कादा उसका, इतना सा शायद, और बड़ी सी उम्र का बंदा मोटा सा, वो फजूल सा कुछ गा देता है और उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है। यानी यहाँ पर हमारे मुल्क के मशहूर मरूफ खादमीन जो हैं, बड़ा लेवल है उनका, टीवी चैनल चलते हैं उनके, उनकी फैमिली भी कहीं बाहर के मुल्क में बैठी है और उस बिरयानी के जो चावल आ रहे हैं उनको वो बोल रही है कि उसके गाने की तर्ज पे उस बिरयानी के चावल को जो है ना गाना बना के पेश कर रही है। हद मुक्की है यार। साढ़े माँ प्यो कहते होंदे सन यार है सारे इक्को लाने नांगे ने, तो सभी एक मामले में ना जाएं। कोई एक ते शेर होवे विच, कोई एक ते नूह होवे विच यार। समझ आ रही गल दी? अब वैसे उस नूह ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, घर के शेर को ज्यादा पसंद नहीं करते लोग, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से हम सीख के उठेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर मेरे अजीजों, हमने जानना, वो कहता है गले का तौक बना ले इसको, ये तेरे लिए मलामत जो है ये तेरे लिए हयात है। मलामत किन्नू कहते हैं? इंग्लिश में जाएंगे तो इसको कहते हैं, इंग्लिश में जो है इसको नसीहत के तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, क्या बोलेंगे? एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस कह सकते हैं आप। इंस्ट्रक्शंस को बहुत से लोग कहते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन अपने कोल ही रख, अपनी एडवाइस अपने कोल ही रख। भाई ब्रैनम कहते हैं अपने एक मैसेज खुदा दे खादम कहते हैं कि अगर मैं किसी बहन या भाई को उसकी बेहतरी के लिए मेडिसिन की यानी दवाई की सिरप की एक चम्मच दूं उसे, तो वो मेरे हाथ पे ही उगल दे तो मेरा देने का उसे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फिर वो दवाई उसे दूं, बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक है, वो बाद में कहेगी अपने हाथ पे लेके वापस निकल। तो इसको कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन को रद्द करना, और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है? खुदा उनकी तरफ से। तो इन शॉर्ट बात है ये है कि वो कहता है कि खुदा की इंस्ट्रक्शन जो है, जो कि हमारा बाप भी है और माँ भी है। यहाँ पर वो ज़मीनी माँ और बाप की सुलेमान बात कर रहा है इमसाल की किताब के अंदर, आमीन। लेकिन ये ज़मीनी माँ और बाप की इमसाल किससे लेकर कर रहा है? लिखा है पाक कलाम में, जो भी लिखा गया वो इंसान की अपनी मंतक, ख्याल और इरादे से नहीं बल्कि खुदा के रूह से लिखा गया, अपनी साइंस से नहीं लिखा गया। हालेलुया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर वो कहता है कि मलामत जो है तुम्हारे लिए क्या है? हयात है, जिंदगी है। आमीन। और क्या बोला इसमें? थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज करके पढ़िएगा, उसी में जाइए। फरमान चराग है। जी जनाब। और नूर। जी ये यहाँ पर क्या आपको पेश किया जा रहा है? फरमान। क्या मेरा फरमान है? ऑर्डर। फरमान कहते हैं ऑर्डर। मेरा तो कोई फरमान नहीं भाई,
میں خود فرمان کے نیچے ہوں, میں خود آرڈر کے نیچے ہوں, میرا بھی اتنا ہی بلکہ آپ سے ڈبل شاید ہو جائے, شاید نہیں یقیناً میرا ڈبل احتساب ہوگا. یہ جو سکھانے والے ان کا تو ڈبل ہوگا. اس لیے ریاکاری یہ نہ کریں, مذہب پہ آ کے سچ بولیں, ینیس اور یمریز نہ بنے بلکہ موسیٰ بنے. ینیس اور یمریز جو ہے نا وہ پادری ہیں جو معجزے بھی کرتے ہیں, غیر زبان بھی بولتے ہیں اور سارا کچھ چرچ میں گھول پی کر بتا دیتے ہیں, لیکن وہ کس کی سائڈ پر کھڑے ہیں؟ فرعون کی سائڈ. لیکن یہاں پر ایک ہے جس کے پاس کچھ اتنا خاص نہیں خوبصورتی کے لیے, ہے نا, بال بڑے ہوئے ہیں, داڑھی اڑی ہوئی ہے, بال کچھ اڑے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں عجیب و غریب کتنے دنوں کا چرواہا ہے. یہ چرواہا تھا نا موسیٰ, اور ٹیڑھا میڑا آسا ہے اور آ کر کہتا ہے عبرانیوں کا خدا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دو. وہ حیران ہو گیا ہوگا, ایڈا کو پادری ٹوٹیا پھٹیا آسا ہے, بندہ ادھے نال صرف ایک ہی ہے, کون سی, ادھے نال کون گیا تھا اس کے ساتھ؟ ہارون, اس کا بھائی. ہاللویہ. اب یہاں پر ایک نبی کہانت کا کام کر رہا ہے, یہ ذہن میں رکھ لینا. موسیٰ اور ہارون کس کے گھرانے سے آئے تھے؟ اچا بولے ہو, لاوی کے گھرانے سے, اور لاوی کے گھرانے کو کہانت ملی. اور یہاں پر ہارون اس کے ساتھ ہے جس کے بیٹوں نے آگے چل کے کاہن بننا تھا. لیکن یہ موسیٰ اس کے بیٹوں کو تو کہا بھی نہیں تھا, لیکن اس کو ڈائریکٹ کہہ دیا. اس کو کیا کہہ دیا؟ ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ تو نے وہاں پر جانا ہے, تیرا بھائی ہارون تیرا کیا ہوگا؟ پیام منہ بنے گا, بات کرے گا, تیرا پیغام آگے دے گا. آمین. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر موسیٰ وہاں پر گیا اور اس نے کہا میرے لوگوں کو جانے دے. اس کا مطلب کیا؟ وہ سچ کہہ رہا, وہ ریاکار پادری نہیں ہے. جو اسے کہا گیا وہی کہنا ہے. لیٹ دا اسپیک, یہ بولنے دینا, اپنی زبان کو کھلنے دینا اور بتانا ان کو کہ میرے لوگوں کو جانے دے. وہ پیار پوچھے کرے گا, لیکن تو نے پیار پوچھے نہیں ماننے. تو نے کہنا میں نے تو ایک تنکا, ایک پتا بھی نہیں چھوڑنا, سب لے کر جاؤں گا. ہاللویہ. یہ کسی کو اچھی لگتی ہے, بری لگتی ہے, جیسا بھی ہے. آمین. ہاں کی جگہ ہاں بولوں گا, نہ کی جگہ نہ. یہ کون تھا؟ موسیٰ. اور آپ میں سے ہر کوئی جو نئی پیدائش کا حامل یہاں پر بیٹا یا بیٹی ہے, وہ کیا ہے؟ اپنے زمانے کا موسیٰ. آپ کے سامنے دنیا ینیز اور یمریز کھڑی ہے, آپ کے سامنے بڑی بڑی ڈینومینیشنز کھڑی ہیں, میک بلیورز کھڑے ہیں آپ کے سامنے, آپ کے ٹینٹوں کے قلعے اکھاڑنے والے کھڑے ہیں آپ کے سامنے, آپ کو ڈسٹرب کرنے والی پاورز کھڑی ہیں آپ کے سامنے, پاورفل مینجمنٹ والے لوگ کھڑے ہیں آپ کے سامنے, بڑی بڑی منسٹریز کھڑی ہیں. آمین. آپ کے سامنے بڑے بہترین ڈریسز والی کوائرز کھڑی ہیں آپ کے سامنے, اچھے انسٹرومنٹس والے چرچ کھڑے ہیں آپ کے سامنے, غیر زبانیں بولنے والی اور والے کھڑے ہیں آپ کے سامنے, نبوتیں کرنے والے بھی کھڑے ہیں. آمین. بہت بہت بڑی بڑی پروفیسیز کرتے ہیں, یہ سب کھڑے ہیں آپ کے سامنے. آپ ان کے سامنے مد مقابل کھڑے ہیں اور آپ صرف یہ کہیں گے عبرانیوں کا خدا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دیں. کیسے کہیں گے؟ آج ہم کیسے کہتے ہیں؟ آج ہم کلام سناتے ہیں اور اس کلام کی آواز کیا ہے؟ اے میری امت کے لوگوں, ان میں سے نکل کر الگ ہو جاؤ. اے میری امت کے لوگوں, اس سارے سسٹم سے جو فرعونی سسٹم ہے, نکل کر الگ ہو جاؤ. یہ کلام کے ذریعے بتایا جاتا ہے, کیونکہ یہ کلام ہی ڈیفرنٹ ہے, یہ کلام الگ ہے, یہ کلام اسپیسیفک ہے. آمین. یہ کلام کرائٹیریل ہے. آمین. یہ ایک اسپیشل ون کے ساتھ بات کرتا ہے, یہ پبلک کے ساتھ بات نہیں کرتا. ہاللویہ. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. تو یہاں پر اس نے بڑی پیاری بات کی. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم نور ہے, اور فرمان کیا ہے؟ چراغ ہے. اگر حکم دیا جاتا ہے تو آپ کے لیے روشنی کا ذریعہ ہے. فرمان کلام ہے, اور داؤد کیا کہتا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی. ہاللویہ. سب بولیں ہاللویہ. یہ کلام کی بات ہے, یہ زندگی کی بات ہے. کلام میں زندگی ہے, کلام میں عقل ہے, دانائی ہے, حکمت ہے, شعور ہے. آمین. آپ کی کامیابی ہے, آپ کا ریپچر ہے کلام میں فائنلی. لیکن اس کو پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کو سمجھنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور سمجھنے کے لیے خداوند کے روح میں, خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. آمین. اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر, تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی. آخر میں چند باتیں کروں گا تاکہ آپ کا ذہن, آپ کا دل اس روح میں جائے یہاں سے. آمین. باپ کے تعلق سے بات کروں گا کیونکہ ہم زیادہ اس میں بات کو لے کر چل رہے ہیں. باپ کی حیثیت, اس کی اہمیت کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں. باپ ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخوں
جس کی شاخیں ہیں اگر وہ شاخیں پھلدار نہ ہوں تو باپ کو سب سے پہلے بہت دکھ لگتا ہے. باپ نہیں چاہتا کہ اس شاخ پہ پھل نہ لگے, باپ تو چاہتا ہے, آمین, لیکن کہیں پر کوئی کیڑا اس شاخ پہ لگا ہوتا ہے. آمین. ہزار ہوائیں آتی ہیں, بہت سی آندیاں چلتی ہیں, لیکن وہ کیڑا ہے, وہ جم ہے کہ اس ڈالی کی جان نہیں چھوڑتا. آمین. پھر ایک ٹائم آتا ہے خداوند اپنی برکھا کو, اپنی بارش کو برساتا ہے. آمین. اور اگر وہ ڈالی برگزیدہ ہے, آمین, تو خداوند کا جو سٹورم آئے گا, جو اس کا طوفان آئے گا, ان کیڑوں کو, اس گند کو آپ اس درخت کی ڈالیوں سے الگ کرنے کے لیے وہ اس قدر تیز ہوگا کہ وہ تمام گند, تمام جرمز کے ہیں اس ڈالی کی زندگی سے دور ہو جائیں گے, اور وہ ڈالی بھی دیگر ڈالیوں کی طرح, دیگر بہن بھائیوں کی طرح, دیگر کلیسیائی بہن بھائیوں کی طرح پھلنا پھولنا شروع کر دے گی. اب یہ کیڑا, یہ جم کیا ہے؟ پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہر زمانہ میں کیڑا لگا ہے کلیسیا کو. کیڑا کیا ہے؟ کیڑا ہر وہ گڑی ہوئی بنائی ہوئی تعلیم ہے, ہر وہ سسٹمیٹک بات ہے, ہر وہ چیز ہے جو کلیسیا میں ڈالی گئی کہ یہ بھی چلتا ہے چلنے دو, یہ بھی چلتا ہے چلنے دو. اور کلیسیا آج کی ڈیٹ میں کلیسیا نہ رہی, وہ کلیسیائی چرچ نہ رہا, بلکہ ریمپ واک کی جگہ بن گئی. وہاں پر لوگوں نے اپنے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے. وہاں پر لوگوں نے کوائروں میں اس لیے جوائن کرنا شروع کیا کہ ہمارا بھی کچھ معاملہ بن جائے گا. سوری ٹو سے میں اس طرح کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہوا. وہاں پر آرڈین اور ایک روح کے نیچے لوگ نہیں ہوتے, آمین, روح القدس کے زیر اثر لوگ نہیں رہتے, اس لیے وہ کوائرز تباہ ہو جاتی ہیں. اور آپ کی زندگی میں بہت دفعہ ایسا واقعہ گزرا ہوگا دنیا کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوائریں بہت دفعہ تباہ ہو جاتی ہیں, آمین. اور لیکن میں یہ کوائر کی بات نہیں کرتا, یہ میں پاسٹر حضرات کی بھی بات کرتا ہوں. کیا پاسٹر حضرات ایسی چیزوں کو موقع دیتے ہیں, جگہ دیتے ہیں, گنجائش چھوڑتے ہیں کہ خیر ہے بہن جی انہاں کو تسی کر لو, کوئی پرابلم نہیں, خیر ہے بھائی جی انہیں کو نہ چلتا ہے, کی ہو گیا ہے, تھوڑا بہت تو چرچ میں بھی ڈانس چل جانا چاہیے, تھوڑا بہت تو چرچ میں بھی ڈانس کی پریکٹس ہونی چاہیے, کرسمس آ رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ کیڑے ہیں جو آغاز ہی سے 325 کے بعد لگنا شروع ہو گئے تھے, اور یہ ان کیڑوں نے اپنے جیسے اور بہت سے پیدا کیے. اور آج کلیسیا بہت ہی ناسور کا شکار ہے, بہت ہی بڑے بڑے زخموں کا شکار ہے. لیکن ان زخموں سے رہائی دے گا کون؟ یسوع مسیح کا خون, پتا ہے نا یسوع مسیح کے خون میں طاقت ہے, وہ رہائی دیتا ہے. آج کی ڈیٹ میں یسوع مسیح کا خون کیا ہے؟ کیا ہے یسوع مسیح کا خون؟ اس کا روح ہے جو ہر چیز کو سینکٹیفائی کر دیتا ہے, پاک کر دیتا ہے, مطلب ہماری زندگی سے الگ کر دیتا ہے. آمین. باپ کی عزت میرے عزیزو, میں اکثر آپ کو واقعہ سناتا ہوں, اپنا ہاتھ اپنے باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں, اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کریں. اگر پکڑا ہوا تھا تو اس کو پکڑانا شروع کر دیں ہاتھ. آمین. مصرف بیٹے کی مثال چھوٹی سی دوں گا. مصرف بیٹے کا باپ, مصرف بیٹا جو تھا اس کا باپ, ایک نافرمان بیٹے کا والد, نافرمان ہو چکا ہے اس کا بیٹا, اس کے باوجود اس کے دل میں اس کی واپسی کی گنجائش ہے. کیا کلیسیا آج مصرف ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتی؟ جب دل کیا آ گئے, جب دل کیا نہ آئے, جب دل کیا کسی اور چرچ, جب دل کیا کسی اور چرچ, جب دل کیا اس تعلیم کے ساتھ, جب اپنے مطلب کی باری آئی کسی اور تعلیم کے ساتھ. چلو کوئی نہیں, وہ پادری نہیں آیا تو یہ چل جائے گا, ہے تو پادری سارے, ہے تو پادری. اور یہیں پر آپ کا کسوٹی کا پتہ چلتا ہے, یہیں پر آپ کے ترازو کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی عقل کے ٹیمپر کے مالک ہیں, آپ کس طرح کا ٹیمپر رکھتے ہیں, آپ کس طرح کی میئرمنٹ ہے آپ کی. یہاں پہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بڑے بلیور ہیں. نہیں بھائی, گولڈ پہ سمجھوتا نہیں ہے. گولڈ کی شکل کا کوئی گولڈ آ جائے تو آپ کو دھوکہ دے دے, آپ اس کے سرے ہو جائیں گے, پیچھے ہو جائیں گے, ہوں گے کہ نہیں؟ اس لیے آپ میسج کو, جو ٹائم میسج ہے, اس کا کمپیٹیٹر کو لے کر آ سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کسی کو لے کر نہیں آ سکتے. آمین. اس کے اوپر کسی کی درجہ بندی, اوپر کب آتا ہے؟ جب آپ اس کو چھوڑ کر اس کے پاس جاتے ہیں تو اوپر ہی آتا ہے. جب 70 چھوڑ کے چلے گئے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ سمجھتے تھے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ہمیں کہیں اور جانا چاہیے. جب عقاب کے ساتھ کچھ پرندوں نے اڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے سمجھ آیا کہ نہیں یار, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. عقاب تو بہت اوپر کی بات کر رہا ہے, اوپر جانا چاہتا ہے. بیجا یار 2 منٹ سلیب رکھ دیتے ہیں, مثال ہے اندر تھوڑا جا. سمجھ آئی بات کی؟ اس نے کہا نہیں, ہم وہ عقاب ہیں جن کو ہمارے عقاب نے کہا تھا
تم میں سے ہر ایک اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے کلوری تک آئے. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ لو بات، سمجھ لو بات. یہ صلیبی سفر ہے، یہ دکھوں کا سفر ہے. میسج کوئی خوشیوں کا سفر نہیں ہے. لکھا ہے جو زمین پر دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ستائے جائیں گے. اور ہم کہتے ہیں ہم پھولوں کے بستر پہ رہیں ہر وقت، اے سی روم میں رہیں ہر وقت. اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو پھر تیاری پھاڑ لو. کس کی تیاری پھاڑ لو؟ کیونکہ جہاں پر آپ اے سی ڈھونڈیں گے وہاں پر آگ ہوگی. دنیا آپ کی جھیل بننے والی ہے. حالات بہت خراب ہو چکے ہیں دنیا کے. آمین. تو میرے عزیزو اپنا ہاتھ خدا کو پکڑائیں. آج سے دعا میں کیا مانگنا ہے آپ نے؟ یہ کیا علامت ہے؟ میں یہاں پر کہتا ہوں میرے ساتھ کون کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی ہوں. میں مینو کن پتہ چلے گا کون بھی ہے تو کون نہیں ہے؟ ایسے کہیں گے سر، بھائی، بہن جی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے پیروی کا نشان. آپ جب دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خداوند میں اپنا ہاتھ، اپنی زندگی کا اختیار تجھے دیتا ہوں. خداوند مجھے پتہ چل گیا اگلے 200 سال بھی زندہ رہا تو میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا. مجھے پار لگانے والا میں نہیں ہوں گا، آپ ہوں گے. میری عقل یہ کہتی ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ لوں. دنیا کی ڈینومینیشن کہتی ہے خدا کا ہاتھ پکڑ لو. آمین. لیکن تیری عقل کہتی ہے، خداوند کی روح کی عقل کہتی ہے کہ اپنا ہاتھ خداوند کو پکڑا دو. اپنا ہاتھ خداوند کو پکڑا دو. دعا میں مانگا کریں، ریپچر کی خواہش مانگا کریں. آمین. اٹھائے جانے کی خواہش مانگا کریں. خداوند مجھے بھی ان میں شامل کر. یہ مانگے آپ خداوند سے. ہاللویہ. کیونکہ خداوند ہمارا باپ ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں ضرور دے گا. بڑی پیاری بات اس نے کہی. اس نے کہا تم برے ہو. زمین کے والدین کو اس نے کہا برے کیوں برے ہو؟ کیونکہ وہ سب کچھ کر لیتے ہو اپنے بچوں کی محبت میں جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے. تم برے ہو لیکن کرتے کس لیے ہو؟ اپنے بچوں کی محبت میں. اب بچہ آپ کا مانگ رہا ہے انڈا، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے بچھو دے دیں. ہو سکتا ہے؟ انی عقل ہے تاڑے بالکل ایکوریٹ وہ ڈھونڈ کے لائیں گے چاہے کسی نے چھری مار کے کیوں نہ لے آنا. کہو گے پتر نے منگیا، ہوں پتر نے منگیا تو پھر ہوں کی کیتا جا سکتا ہے؟ کی سمجھے ہو؟ یعنی آپ اپنے بچوں کے لیے ہر وہ چیز لائیں گے، اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے. آمین. اور اسی طرح پھر اس نے کہا اگر تو وہ تم سے روٹی مانگے تو تم اسے پتھر نہیں دیتے، روٹی ہی دیتے ہو، بلکہ اچھی روٹی دیتے ہو. آمین. پھر اس نے کہا اگر وہ تم سے مچھلی مانگے تو سانپ، آپ کو پتا نا سانپ بھی تیر سکتا ہے پانی میں، اور کچھ سانپ پانی میں رہتے بھی. تو کہتا ہے کہ اور آج کل تو مچھلیاں بھی کچھ سانپ نما ہیں، سانپ کی طرح کی لگتی ہیں، وہ تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے. آمین. تو کہتا ہے لیکن آپ اسے مچھلی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ برے ہیں اور اچھی چیزیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو، تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس. اس کا مطلب خداوند نے ان ساری اچھی چیزوں کا جتنی دنیا میں ہے ان کا نچوڑ نکال دیا کہ ان سب سے اوپر اچھی چیز کیا ہے؟ روح القدس ہے، قدوس کا روح ہے، پاک روح ہے. آمین. رومیو کے خط کے اندر رسول بیان کرتا ہے پس کلام کی تعلیم پانے والا، آمین، کلام کی تعلیم پانے والا کلام کی تعلیم دینے والے کو اپنی سب اچھی چیزوں میں شامل کرے. کلام کی تعلیم پانے والا یعنی کلیسیا، کلام کی تعلیم دینے والے یعنی آپ کے پاسٹر کو اپنی سب اچھی چیزوں میں شامل کرے. ہم اس سے اوپر بڑھ جاتے ہیں. کلام کی تعلیم دینے والا یعنی روح القدس، کلام کی تعلیم پانے والے یعنی دلہن کلیسیا، کلام کی تعلیم پانے والی دلہن کلیسیا روح القدس کو جو تعلیم دیتا ہے آپ کو اپنی سب اچھی چیزوں میں شامل کریں. ہر چیز میں روح القدس کو شامل کریں. آمین. کرے، حکم ہے یہ ضرور کرے. اپنا ہر کام خدا کے روح سے شروع کریں. سچ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ جتنے اطمینان میں آئیں گے، اتنی ریلیکسیشن میں آئیں گے کہ آپ کا کوئی جواب نہیں ہوگا، ایک الگ طرح کی خوشی ہوگی. آمین. تو میرے عزیزو، سب سے پہلے زمین پر اپنے والدین کی، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی عزت کرنا شروع کریں.
اس کے بعد اپنے آسمانی باپ کی جو کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں کہ اس پر بہت زیادہ بولوں. قرآن آیت میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے میں ایک حاملہ کی طرح اے سیون، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی نسل، میں تجھے ایک حاملہ کی طرح اپنے پیٹ میں لیے پھرا ہر طرح کے مشکل وقت میں. کب جب تم سفر میں تھے، مجھے درد لگے ہوئے تھے تمہارے. یہ بات پاک کلام کی بات بتا رہا ہوں آپ. یعنی ایک باپ ماں کا کریکٹر بھی ادا کر رہا ہے. اور بائی دا وے ہم پیدا کس سے ہوئے ہیں؟ آسمانی باپ سے. آمین. الشدائی ایک لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟ الشدائی. الشدائی کا مطلب جانتا ہے؟ کون کون جانتا ہے؟ ابھی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خدا کا وہ رخ، خدا کا وہ کریکٹر، بہت سے کرداروں میں سے ایک وہ کریکٹر جو بچے کو ماں کی طرح دودھ پلاتا ہے. الشدائی کا یہ مطلب ہے ایک ماں کی طرح بچے کو فیڈ کروانا. کون سا؟ مدر فیڈ. مدر فیڈ سمجھتے ہو نا؟ سیریلیک والی نہیں، کیلے والی نہیں، راس والی نہیں، بسکٹ والی جو دانے دانے ساگو دانا، یہ والی نہیں. وہ تو چمچ سے ہوتا ہے بھائی. آپ میری بات کو سمجھے ہیں؟ مدر فیڈ. مدر فیڈ. الشدائی کا کیا مطلب ہے؟ مدر فیڈ کرنا، مدر فیڈ کروانا، ماں کا بچے کو دودھ پلانا. یہ ہے الشدائی کا مطلب. خدا بچے کو، کلیسیا کو، جو اس میں پیدا ہوتے ہیں ایک بچے کی طرح فیڈ کرتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ وہ پورے کے پورے طور پر، ٹھیک ہے، ایبسلوٹلی طور پر جسے ہم کہتے ہیں ہماری ماں بھی ہے. اور بائی دا وے ہم پیدا ہی اس سے ہوئے اور وہ ہمارے لیے حاملہ ہوا تھا. آمین. ہاللویا. سمجھیں ان باتوں کو. تو اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی عزت کریں. بہت کچھ اس پہ کہا جا سکتا ہے. بائبل نے بہت کچھ باپ کے کریکٹر پہ کہا ہے. بائبل نے بہت کچھ ماں کے کردار پہ کہا ہے. آمین. لیکن آپ کے لیے اتنا ہی. خدا اس کلام کو آپ کی زندگی میں پھل لگائے، جڑ دے اور وہ تناور درخت بنے. اور اپنے ماں اور آپ سب اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں تاکہ آپ کے بچے آنے والے وقت میں اسی کریکٹر میں پیدا ہوں، اسی کردار میں جو آپ دنیا میں کر کے جاتے ہیں. یہ ایک ٹیسٹمنی ہے. ٹیسٹمنی یہ ہے، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم ایز اے ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے جو دعائیں اور بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے اس کو کوئی فیل نہیں کر رہے ہوتے، ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ اپنی کھیلوں میں لگے ہوتے ہیں یا ہمارے پاس آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی کھلونا پکڑتا ہے، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھلونا پکڑ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ غلط سوچتے ہیں. آپ کے بچے کے اوپر آپ کے ماحول کا اثر ہو رہا ہے. وہ قطرہ قطرہ جو آپ کا کریکٹر ہے وہ آپ کے بچے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ رہا ہے وہ ہر جگہ پہ. بے شک وہ اس پر اس ٹائم پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا. آمین. جب آپ صبح اٹھیں گے پریئر کریں گے. آمین. جب صبح اٹھتے ہیں اور آپ انگڑائی لیتے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو، آپ کا بچہ سن رہا ہے. آپ جب اٹھ کے دعا کرتے ہیں ناشتے کے لیے، آپ کا بچہ سن رہا ہے. بے شک وہ کنگھی کر رہا ہے اسکول کے لیے. آپ جب شام کو آئے، شام کو بیٹھے فیملی پریئر کیا، آپ کا بچہ سن رہا ہے. جب سب سو گئے آپ بیٹھے ہیں علیحدگی میں خدا کے پاس گئے ہیں دعا میں، آپ کا بچہ سن رہا ہے. وہ اس وقت تو پھل نہیں لگے گا، لیکن جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر وہ پھل ظاہر ہو جائے گا. پھر وہ بتائے گا لوگوں کو فخر کے ساتھ کہ میرے والد ایسے تھے، میرے والد ایسے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ اپنے بچے کے لیے آئیڈیل فادر ہوں گے اور آپ نے جو کچھ زندگی میں کیا آپ کے بچے میں ٹرانسفر ہوگا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں آپ اگر اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں، کر لیتے ہو تو آپ کے بچے میں ٹرانسفارمیشن کا عمل چلے گا اور ایک وقت آئے گا وہ پھل دے گا وہ بچہ. آمین. ایک درخت کو بھی بڑھنے میں اور پھلدار ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ایک ٹائم پر آ کر وہ پھل دے گا اور امید رکھیں کہ وہ پھل میٹھا ہوگا. وہ لوگوں کے لیے کڑواہٹ لے کر نہیں آئے گا. آمین. خداوند آپ سب کو آج کے کلام، آج کے موضوع باپ کی عزت آج کا ہمارا موضوع تھا. اس کلام کی پوری برکت، پورا ایمان اور پوری جو محبت ہے خدا کے کلام کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے آج جو ہوئی ہے،
وہ آپ سب کے لیے جاری ہو اور خدا آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل. خدا آپ سب کو. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. تعریف ہو یسوع مسیح.